کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کریں گے، جو روحانی علاج آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ کسی مسئلے کو جاننے کے لیے استخارے کے خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ الکریم استخارے بھی آج کیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا ایف جی این چینل دیکھتے ہیں اور ابھی پروگرام بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنا پرابلم ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جو روحانی علاج جاننا ہے یا استخارہ کرنا ہے تو انشاءاللہ روحانی علاج اور استخارہ بھی کیا جائے گا۔ اور یاد رہے، استخارے کے لیے جن کا مسئلہ ہے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام ضرور بھیجیں تو انشاءاللہ استخارہ بھی کیا جا سکے گا۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سردی کا موسم آ چکا ہے اور ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ کیوں غنیمت ہے؟ میں اس فرمان کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سردی کا جب موسم آتا ہے تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رات بڑی ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں کی اس طرح کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ ماہ سرما آ چکا ہے، میں اس کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ ماہ سرما آ گیا ہے، یہ رات طویل ہیں تو تہجد پڑھنا آسان ہو گیا، رات میں قیام کرنا آسان ہو گیا، اور پھر دن مختصر ہیں تو دن میں روزے رکھنا بھی اب آسان ہو گئے۔ آپ دیکھیں، جیسے ہم بمبئی میں ہیں تو 6:30 بجے کے بعد میں طلوع فجر ہیں، اور صبح میں اگر اس دن یعنی صبح 6:30 بجے سے یعنی جب بھی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر اور 6 بجے شام کے آس پاس میں غروب آفتاب ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو 12 سے 13 گھنٹے کے آس پاس کا یہ جو ہے دن ہے، تو روزے رکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو بمبئی والے بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ اپنے یہاں اوقات کار دیکھ لیں کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور اس وقت میں آپ جو ہے اس سے پہلے سحری کر کے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ بس رجب بھی عنقریب آنے والا ہے، جمادی الاولیٰ شروع ہیں، اس کے بعد جمادی الاخریٰ، پھر رجب کی آمد ہوگی۔ ماہ روزے رکھنے کا یہ ایک مہینہ ہے، یعنی روزے رکھنے کا ایک ماہ ہے، تو اس کی بھی آمد ہوگی، تو رجب میں بھی، اور جتنے اللہ پاک توفیق دے، اگر ماہ جمادی الاخریٰ میں بھی چاہے تو ہم روزے رکھیں، کیونکہ رات بڑی ہو چکی ہے اور دن چھوٹے، دن میں روزہ رکھنا آسان ہو گیا، اور کوشش کریں کہ روزانہ تہجد کی نماز بھی ہمیں ملتی رہے، کہ اگر ہم وقت پر جلدی سو جائے رات میں
تو ایک 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیند رات میں آسانی کے ساتھ میں ہو کر ہم تہجد کے لیے جاگ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے کہ رات میں قیام کر لیتے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص تہجد کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور دن میں ان سردیوں کو غنیمت جانتے ہوئے روزے رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ چاہیے ایک تو دن بھی چھوٹا ہو گیا، اور دوسرا کہ اب وہ گرمی کی شدت نہ رہی کہ جس کی وجہ سے پیاس بار بار لگے، پسینہ خارج ہوتا ہے تو پیاس بار بار لگتی ہے۔ اب سردی میں تو اس طرح کا بھی معاملہ نہیں ہے، تو روزے رکھنا دن میں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہمت کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج بھی سلسلے میں ہمارے مولانا ارشاد حبیب بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں، جو آپ کے مسائل کے استخارے بھی کریں گے، انشاءاللہ کچھ روحانی علاج بھی ان سے لیں گے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیپو سلطان اتاری عرض کر رہا ہوں، کرناٹکا اسٹیٹ باگل کوٹ شہر سے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم رات میں آرام کرتے ہیں، نیند لگ جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نیند مکمل ہو نہیں پاتی، یعنی بار بار آنکھ کھولنا، اس طرح نیند نہیں لگتی ہے، درست نیند نہیں ہو پاتی ہے رات میں۔ تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو آپ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے پراپر، جیسے ایک آرام والی نیند ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آپ وہ روحانی علاج کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اچھی نیند بھی آپ کو آئے گی انشاءاللہ۔ جی مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الجبار، راجستھان کے جودھ پور کے قریب شہر پیپاڑ سٹی میں رہنے والا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کی امی کے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ جی مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 4 بچے ہمارے، اور ان کو وقتاً فوقتاً نظر لگتی رہتی ہے۔ کچھ ایسا جو ہے علاج بتا دے کہ ایک بار ہی ان کو پھونک مار دے اور ان کو بار بار نظر نہ لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایسا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں آپ کہ ایک بار پھونک مار دے تو پھر نظر نہ لگے؟ چلیں آپ کو روحانی علاج عرض کرتے، کچھ باتیں بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی مزید ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رضا عرض کر رہا ہوں، میرا تعلق بریلی شریف سے ہے۔ عرض یہ ہے کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، اور سردی میں عموماً نزلہ، زکام، سردی لگ جانا جیسے امراض ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ جی ارشاد بھائی، سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک۔ جی آپ نے سوالات تو سن ہی لیے ہیں۔ ٹیپو سلطان بھائی ہیں ہمارے، نیند تو لگ جاتی ہے، ذکر کر رہے ہیں، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو پھر نیند نہیں لگتی ہے، یعنی ایک جو پراپر نیند ہونی چاہیے کہ ایک بار سو گئے تو پھر جو وقت پہ اٹھنا ہے اسی وقت میں آنکھ کھلنا چاہیے۔ تو اس طرح کا نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بے چینی سی بھی ہو جاتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کام کا لوڈ رہتا ہے تو پھر اس وقت میں اس طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑی دیر آنکھ لگی پھر آنکھ کھل گئی، تو پھر بے چینی میں رات بھی گزر جاتی ہے کروٹیں بدلتے بدلتے۔ تو کوئی ایسا عمل بتا دے کہ اگر ہمارے اسلام بھائی سوئے تو پھر ان کی آنکھ جو ہے ایسی لگے کہ پھر آنکھ نہ کھلے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سوال مطلب نیند نہیں آتی ہے جی رات کو، یا نیند آتی ہے تو رات میں پھر جگ جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، فضل فرمائے۔ ان کے لیے کرنا یہ ہے کہ
ایسا مسئلہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کیجئے کہ جو سوتے وقت کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لیجئے. دعا پڑھنے کے بعد آپ سونے سے پہلے اپنا معمول بنا لیجئے کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اسے 11 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے آپ کو نیند آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ آپ پڑھ لیجئے. پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو نیند آ جائے گی. اور نیند کے لیے ایک زبردست شربت ہے، یہ آپ بنا لیجئے. آپ کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، یہ آپ بنا لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی آپ کو نیند آنے لگے گی. کرنا یہ ہے کہ آدھا کلو پانی میں 6 ماشا یعنی تقریباً 6 گرام سونف ڈال کر پانی کو چولہے پر جوش دینا ہے. جب تقریباً 125 گرام پانی رہ جائے تو اس میں گائے کا دودھ 250 گرام یعنی 250 گرام اور 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام گائے کا گھی اور حسب ضرورت چینی وغیرہ ملا کر استعمال کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو نیند آنے لگے گی. یہ گھریلو علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے گھریلو علاج کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 31 پر بھی آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی علاج بتایا جائے تو وہ علاج آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کیجیے. اپنے طبیب اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. پیپاڑ سے عبدالجبار بھائی تھے، انہوں نے بچوں کی امی کے پیٹ میں تکلیف کا ذکر کیا تھا کہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہیں. تو اس کے لیے ایک تعویذ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ایک سادے کاغذ کے اوپر پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77، یہ ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77، اسے آپ نے 1 مرتبہ اس سادے کاغذ پر لکھنا ہے. آیت مبارکہ یہ ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ لکھنا ہے اور اس میں دائرے والے حروف کو کھلے رکھتے ہوئے لکھنا ہے، زیر زبر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. اس کو آپ پانی کی بوتل میں ڈالیں. جس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، پیٹ کا السر ہے، پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، قبض کی شکایت ہے، تھوڑا کھاتے ہیں الٹی ہو جاتی ہیں، گیس کی شدت رہتی ہے، اس طرح کا کسی بھی طرح کا پیٹ کا مرض ہے اور یہ تعویذ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پیٹ کی جملہ بیماری دور ہو جائے گی. تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا، ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ 4 بچے ہیں تو کوئی ایسا عمل بتا دے کہ پھونک مارے تو سب ٹھیک ہو جائے. تو دیکھیں نظر بد کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نظر بد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حق ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہیں. تو اور نظر کا اس طرح ہے کہ اگر ایک بار لگ گئی، اس کا علاج کیا، وہ اتر گئی تو پھر کبھی بھی لگ سکتی ہے نظر. تو اس کا پراپر تو یہی ہے کہ اگر انسان خود کچھ ایسے اوراد و وظائف کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے وہ محفوظ رہا کرے گا. جیسے ابھی ایک روحانی علاج ہے کہ روزانہ 29 ٹائم یا موہیمینو، اگر یہ روزانہ کوئی پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے تو آفت و بلا سے وہ محفوظ رہے گا. تو نظر بھی ایک طرح کی آفت ہے، ایک طرح کی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا. البتہ کبھی نظر لگ جائے، اور عموماً چھوٹے بچوں کو نظر لگتی رہتی ہیں، تو کبھی نظر لگ جائے تو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 60 ٹائمز اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر یا جو بھی منظور ہے جس پہ نظر لگی ہوئی ہے اس پہ آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی نظر کا اثر جاتا رہے گا. نظر بد اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہو جائے گی. اچھا، وہ ایک سورہ کوثر والا بھی ایک عمل بیان کیا جاتا ہے کہ چاہے تو یہ بھی اگر کر لے. کیا عمل ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ جی، سورہ کوثر والا عمل یہ بچوں کے لیے، اس کو خاص یہ بچوں کے لیے بھی زیادہ وہ ہے. اس کو بیان کیا گیا، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ سورہ کوثر والا جو عمل ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کرنا ہے. یعنی شروع میں آپ کو
شروع میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ سورت آپ کو پوری پڑھنا ہے، پھر سیدھے گال پہ دم کر لینا ہے۔ اب دوسری بار میں آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پہ دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار آپ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کر پیشانی پہ دم کر دیجئے بچے کے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو کیسی ہی بری نظر ہو، اللہ پاک کے کرم سے وہ نظر دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان بھائی تھے یہ سوال کرے، سردی کا موسم شروع ہوا ہے تو عموماً اس میں نزلہ زکام اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ علاج کیا ہے کہ اگر کسی کو نزلہ ہو جائے یا بخار ہو جائے تو کیا کرے کہ اس کا نزلہ بخار وغیرہ ٹھیک ہو جائے؟ اس کے لیے ایک زبردست عمل یہ ہے کہ نزلہ زکام وغیرہ اگر کسی کو ہو گیا ہے تو سورۃ الفاتحہ 3 بار اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3 روز تک مریض کے اوپر دم کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو 3 دن کے اندر انشاءاللہ نزلہ زکام وغیرہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پہلی بار میں آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیجئے، باقی 2 بار میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے اسے آپ پڑھ کر جو بھی نزلہ زکام وغیرہ کے مریض ہیں ان پر دم کریں، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر کا بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ احتیاطی تدابیر کر دیں، جیسے بالخصوص اگر ہم دہلی یا یو پی یا بہار کی طرف چلے جائے تو فوگ بھی بہت ہوتا ہے نا سردی میں، بالکل دھند ہوتی ہے، کوہرا ایسا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، قریب کا کھڑا ہوا شخص بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو کچھ احتیاطی تدابیر بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اور پھر وہاں سردی بھی بالخصوص ہمارے بمبئی میں تو اس قدر سردی نہیں پڑتی ہے، لیکن یو پی میں چلے جائے، بہار ہے، دہلی ہے، یہاں تو اس قدر سردی پڑتی ہے۔ پھر کشمیر کے علاقے میں چلے جائے، نینی تال ہے، یہاں تو شاید برف باری بھی ہوتی ہے، اس قدر سردی ہوتی ہے، تو یہاں پر تو کچھ تدابیر ایسے اختیار کرنے اشد ضروری ہو جاتے ہیں کہ انسان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یا نقصان پہنچے تو پھر کم سے کم پہنچے۔ تو ایسی تدابیر کے بارے میں الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے سوشل اکاؤنٹ سے وقتاً فوقتاً پوسٹ چلتی رہتی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اکاؤنٹ سے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ چلی تھی، اس میں 8 باتیں سردی سے بچنے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے لکھی گئی تھی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں موٹر سائیکل پر سفر کرنا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو کیونکہ کوہرا وغیرہ چھایا ہوتا ہے، سامنے سے آنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو اگر موٹر سائیکل پر سفر کرنا ہی پڑے تو ہیلمٹ کا استعمال ضرور کیجیے۔ پھر جرسی ہے، سویٹر ہے، یا کوئی موٹا جیکٹ وغیرہ ہے، پھر جو ہے وہ گرم جو اس طرح کی چادر وغیرہ آتی ہے، شال کہہ لے جس کو، تو یہ اس کا بھی استعمال کرے، یعنی وہ اوڑھ لے اس کو اور پھر یہ بائک وغیرہ چلائے، اور پھر بالکل رفتار کو ایک دم نارمل رکھیں اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حتی الامکان وہیکلز کا استعمال کم کرے، بالخصوص بائک کا استعمال کم کرے، ٹرین وغیرہ دوسری جو ٹرانسپورٹیشن کے جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کرے۔ اگر بائک سے سفر کرنا ہی پڑ رہا ہے، کار میں سفر کرنا ہی پڑ رہا ہے تو پھر پراپر پریکاشنز اپنے لیے کر لے۔ دوسری چیز کہ گھر میں زیادہ وقت گزارے، کیونکہ گھر میں پھر عموماً کھڑکیاں دروازے بند ہوں گے تو کلائمیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ماحول، تو گھر میں وقت اپنا گزارے۔ اور سردی کے موسم میں پیروں کو ننگا نہ رکھے، پیر کھلے نہ رکھے، موزے ہیں، چمڑے کے موزے مل سکتے ہیں تو وہ پہن لے، ورنہ سادے جو موزے آتے ہیں اون وغیرہ کے تو اس کا استعمال کرے، تو پیروں کو کھلا نہ رکھے، موزوں کا استعمال کرے۔ اور باہر نکلے تو جو بند جوتے آتے ہیں جو چاروں طرف سے پیک ہو، سینڈل وغیرہ کا استعمال، چپل وغیرہ کے استعمال سے بچے اور جوتوں کا استعمال کرے۔ پھر دوسرا ہے کہ سردی کے موسم میں اکثر جو ہے وہ گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہیں، تو اس میں ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس یا ٹھنڈی مشروبات پینے سے بچیں اور کھٹی چیزوں کے استعمال سے بھی بچیں، اور پانی بوائل کر پی لیں۔ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے ہم اپنے
پینے کے حوالے سے کچھ احتیاط بھی کر لے، ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں، پانی بھی بوائل کر کے گرم پانی پیے. پھر اپنے سر اور کانوں کو بالخصوص کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپے رکھیے گا. تو اس سے کیونکہ کانوں کے ذریعے بھی بعض اوقات سردی سر میں چڑھتی ہے، سر کی طرف سے بھی سردی بعض اوقات بدن میں چڑھتی ہیں، تو کانوں اور سروں کو بالخصوص کسی اون والے کپڑے سے جیسے شال ہیں یا مفلر وغیرہ آتا ہے، اس سے اپنے ان حصوں کو ڈھانکے رکھیں. پھر سردی سے بچنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 2 بار ابلا ہوا انڈا ایگ استعمال کریں، اور حسب ضرورت چائے، دودھ جو ہے چائے ہے، دودھ ہے، قہوہ ہے، تو اس کا استعمال کریں. پھر موسمی پھل جیسے موسمبی ہے اور سیب ہے، کیلا ہے، جو سردی کے موسم میں فروٹس آتے ہیں ان کا استعمال کریں. سبزیوں کا استعمال کریں، گرین جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. وقت ملنے پر کچھ نہ کچھ دیر دھوپ میں اپنا وقت گزاریں، یہ بھی ایک چیز ہے. اور 8ویں چیز ہے کہ نیند پراپر کریں. 8 گھنٹے جو ہے وہ سردیوں میں اپنی نیند پوری کریں، اور کچھ نہ کچھ ورزش بھی کرتا رہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ پریکاشنز اگر ہم لیں گے تو بالخصوص جو سرد علاقے ہیں اس میں انشاءاللہ عز و جل سردی کی وجہ سے جسم کو نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ سوالات ہمارے پاس میں یوٹیوب پر بھی موصول ہو رہے ہیں، اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کچھ آڈیو سوال دے دیں، ایک آڈیو سوال دے دیجئے. سوال ہے کہ میری بیوی کو سر درد، پیٹ درد اور پورے جسم میں درد ہو رہا ہے اور چلا بھی رہی ہے کبھی کبھی، اور ڈاکٹر کے پاس جانچ کرائی تو جانچ میں کچھ بتایا نہیں. برائے مہربانی استخارہ بھی کر دے، روحانی علاج بھی بتا دے. ان کا نام بابو اور ان کی مامی کا نام رفیع ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے استخارہ کروانا چاہے لیکن نام کلیئر سمجھ میں نہیں آئے. بابو نام تو سمجھ میں آیا ہے مریض کا، مریضہ کا، لیکن دوسرا نام جو ہے وہ کلیئر سمجھ میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم آپ کے جو مسائل آپ نے بیان کیے ہیں استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا نام ہمیں کلیئر سمجھ نہیں آیا ہے، آپ ہماری استخارہ کال سنٹر کی سروس سے رابطہ کر لیں. صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک الحمدللہ ہماری یہ سروس آن ہوتی ہیں. اس کا نمبر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اس کے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں پر استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا. جی میں چاہوں گا کہ کچھ روحانی علاج جیسے بالخصوص نے سر میں، پیٹ میں، اور ذکر کیا ہے کہ بدن میں بھی درد رہتا ہے، تو سر کے لیے بھی اگر عمل بتا دے، پیٹ میں تکلیف کے لیے تو ایک عمل ہم نے بتایا، یہ مزید اگر کوئی عمل ہے تو وہ بھی بتا دے. اور ساتھ میں بدن میں درد رہتا ہے تو کیا کریں؟ سر کے لیے انہوں نے سر کے لیے بھی بتایا تھا، تو سر کے لیے ان کو یہ عمل کرنا ہے، یا مجیبو جو 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ الکریم اس کا درد سر دور ہو جائے گا، سر کا درد دور ہو جائے گا. اور ایک انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے جسم وغیرہ میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو بدن میں درد ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا. اور پیٹ کے لیے، پیٹ وغیرہ میں درد رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو پیٹ وغیرہ میں کیسا بھی درد ہو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کچھ یوٹیوب پر جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کو سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال تو ارشاد بھائی یہ موصول ہو رہا ہے، جی. سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہیں، کبھی کبھار گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہیں، دوا بھی کیا ہے، کوئی روحانی علاج بتائے اور استخارہ بھی کر دے. امی کا نام فریدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ ہے. فریدہ بنت حلیمہ، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، طبیعت بھی کچھ دنوں سے خراب ہیں. اللہ کریم آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، تکلیف پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے، جو آنے والی ہیں اسے اللہ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں. مزید ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری بہن اور میرے دونوں کا ہی رشتہ نہیں ہو پا رہا، یعنی ان کا بھی ان کی بہن کا بھی رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، بات چلتی ہیں پر آگے نہیں بڑھتی ہیں، استخارہ کروانا ہے. میرا نام قطب الدین
اور بہن کا نام مہر النساء اور والدہ کا نام سائرہ بانو ہے. یعنی قطب الدین بھائی ہے، ان کی والدہ مہر النساء، ان کی والدہ سائرہ بانو، اور مہر النساء ان کی بہن ہے. ان کا بھی سیم مسئلہ ہے، ان کی بھی والدہ کا نام سائرہ بانو ہے. دونوں کے رشتے میں بات تو چلتی ہیں لیکن طے نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے، استخارہ کر کے بھی جواب دیتے ہیں. مزید ایک سوال جو ہمیں یوٹیوب پر موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک خالہ ہیں، ان کے آنکھ میں درد ہے، ان کی آنکھ میں درد ہوا، فیور، اس کے بعد آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو گیا ہے، ہلکا ہلکا دکھائی دیتا ہے. یعنی فیور وغیرہ بھی کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد میں آنکھ میں درد ہوا، فیور ہوا، اس کے بعد سے ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے. آپ استخارہ فرما لیں، ہم ان کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اور اگر آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے تو ان کے لیے بھی یہ عمل بڑا مفید ہے. عمل یہ ہے کہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو 41 ٹائم 41 بار پڑھ کر چلو میں تھوڑا پانی لے کر اس پر دم کر دیں. اور جو پانی پر دم کیا ہے، اس یعنی جو چلو میں پانی لیا تھا اس پہ جو دم کیا ہے، تو اس پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرے، اس کے لیے پہلے زمین پر چاہے تو کچھ بچھا لیجئے گا. پھر اس کے بعد میں ان پانی کو آنکھوں پر لگائے، اچھی طرح سے ملے، اندر بھی پانی کے قطرے. اگر ڈاکٹر نے آنکھوں پہ پانی نقصان دہ کہا ہے تو پھر یہ عمل نہیں کیجئے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی ممانعت نہیں ہے پانی کے استعمال کی تو پھر یہ عمل آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ کرے گا کہ آپ پھر اس پانی کو اپنی آنکھوں پر اچھی طرح سے مل لیں. یاد رکھیں اس عمل کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. مسلسل کنٹینیو آپ نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، بیچ میں گیپ نہ ہو. اس کا خیال رکھیں دن میں کم از کم 1 مرتبہ تو یہ عمل آپ کریں. اللہ پاک نے چاہا تو آنکھوں پر جو بھی تکلیف آئی ہے وہ دور ہو جائے گی، آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی. اگر آنکھوں کے لیے پانی نقصان دہ کہا ہے تو پھر عمل تو نہیں کرنا ہے. ایک عمل دوسرا عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہیں یا کمزور ہو رہی ہیں یا موتیا بند آ گیا ہے، کالا موتیا ہے یا کوئی دوسری تکلیف ہو گئی ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر دم کر کے 3 مرتبہ اپنی آنکھوں پر یہ انگلیوں کو پھیر لے. دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں پر عمل کرنا ہے، دم کرنا ہے اور پھر اپنی آنکھوں پر پھیرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف. سوال دے دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا FGN چینل پر سوال ہے. میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، اس کی کامیابی کے لیے روحانی علاج بتائیں. صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو. جی مزید ایک سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید دانش عرض کر رہا ہوں ممبئی سے. FGN چینل کے روحانی علاج پروگرام میں مجھے یہ سوال جاننا تھا. میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے کمر کے سائڈ میں نس دب گئی ہے. کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں جہاں پر ان کے طبیعت میں سدھار آئے، انہیں شفا عطا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی مزید سوال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یونس بھائی راجستھان سے. میرا بھتیجا ہے 3 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک تھوڑا بہت اب چل رہا ہے، پہلے چلتا بھی نہیں تھا اور ابھی تک بول نہیں پا رہا ہے. اس عمر کے بچے بول بھی رہے ہیں، اس پر کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ناظرین اکرام، جو ہم سے سوالات ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. حافظ قرآن بن رہے ہیں، حفظ میں آسانی ہو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ حفظ کرنے کے لیے بیٹھیں
قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے، یاد کرنے کے لیے بیٹھے، تو سب سے پہلے اول و آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ یہ دعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو ایک بار اول و آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھے، پھر اپنا قرآن پاک جو سبق ہے وہ یاد کرے، انشاءاللہ یاد رہے گا اور جلدی یاد بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ لا الہ الا اللہ 564 ٹائم 564 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 564 بار آپ نے حضور قلب کے ساتھ میں اس کو یاد کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ پڑھ کر پانی پر آپ نے دم کر کے اس پانی کو روزانہ پینا ہے، اور حضور قلب کے ساتھ میں آپ جو ہیں وہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ قرآن کریم یاد بھی ہو جائے گا اور یاد رہے گا بھی۔ لا الہ الا اللہ 564 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے یا اپنے اوپر دم کر لے، اور یہ قرآن کریم بھی یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ دانش بھائی ہیں ممبئی سے سوال کر رہے تھے کہ کمر کی نس ان والدہ کی دب گئی ہے، تو دیکھیں جس کی کمر کی نس دب گئی ہے تو جس بھی حصے کی نس دبی ہے اس حصے پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہاتھ رکھیں اور پہلے تو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار، اور پھر 7 بار یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ پہلے 3 بار بسم اللہ، پھر 7 مرتبہ یہ دعا، اور یہ پورے عمل کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نس جہاں کی دبی ہے وہاں سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ عمل کرے، انشاءاللہ کچھ دن یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو کمر کی جو نس دبی ہے وہ کھل جائے گی اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر والدہ عمل نہیں کر پا رہی ہیں تو والدہ کے لیے بہن کے ذریعے یہ عمل کروا لے، گھر کی کوئی اسلامی بہن کے ذریعے یہ عمل کروا لے تو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنا سیدھا ہاتھ درد کی جگہ پر، نس جہاں دبی ہے اس جگہ پہ رکھے گا اور پھر عمل کر کے دم کرے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ مزید یونس بھائی ہیں راجستھان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھتیجے کے متعلق کہا ہے کہ پہلے تو 3 سال کی عمر ہو چکی ہے یا اس سے زیادہ کی شاید انہوں نے ذکر کیا، لیکن چل نہیں پاتے تھے، اب کچھ چلنا تو شروع کیا لیکن بول نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ابھی بھی ان کی یہ تکلیف ہے کہ یہ اس عمر کے بچے یقیناً بولنے لگ جاتے لیکن یہ بول نہیں پا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر بچہ ہکلاتا ہو یا بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی یہ عمل کرے، 1 بار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، 7 بار بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے 7 بار یہ عمل کرنا ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ 4 آیتیں، اگر 7 مرتبہ نہیں کر سکتے ہیں تو 1 بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیتیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28 یہ آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں۔ اس کو پڑھ کر جو ہے وہ بچے پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنے لگے گا۔ یہ عمل بچہ اگر خود اچھا بچہ تو آپ کا بول ہی نہیں پا رہا ہے تو پھر یہ عمل کوئی ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہیں یا آپ ہیں، یہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرے، اور یہ عمل کو اگر صبح فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنے لگ جائے گا۔ چلتے ہیں استخارے کی جواب کی طرف۔ جی کیا فرمائیں گے آپ؟ استخارے کے لیے آیا تھا جی فریدہ بنت حلیمہ، انہوں نے کہا تھا کہ گھبراہٹ وغیرہ رہتی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ اگر بیمار رہتی ہیں تو ان کو کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کرتے رہنا ہے، اور ساتھ میں ان کو یا حیو یا حیو یا حیو
یا آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر آپ بیمار ہیں تو صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کہیں درد وغیرہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ اور دوسرا آیا تھا استخارے کے لیے قطب الدین بن سائرہ بانو، انہوں نے کہا تھا رشتے میں رکاوٹ ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے اثرات کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور شادی میں رکاوٹ ہے تو ان کے لیے یہ کرنا ہے کہ ایک مہر النساء کا بھی استخارہ تھا جی شادی سے متعلق، جی ایک مہر النساء یہ بنت سائرہ بانو، ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے رشتے کے بارے میں، تو وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ کیجئے انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک نے چاہا تو رشتے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن کا ایسا مسئلہ ہے جیسے مہر النساء کے بارے میں آیا تھا، تو ان کو کرنا یہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ ان کو نماز فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جلد رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا جو ایک اور شادی کے بارے میں ہی تھا، تو ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو پیچھے میں نے بیان کیا خاص سے اسلامی بہنوں کے لیے تھا، اب یہ والا وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، تو یہ دوسرا وظیفہ بھی کر لیں۔ یہ جو اسلامی بھائی ہیں، کرنا یہ ہے کہ یا وہابو، یا وہابو 300 بار اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس میں خاص ہے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، تو اول آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ یا وہابو 300 بار روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو رشتہ آپ کو جلد آپ کا رشتہ آ جائے گا، اور رشتہ بھی نیک ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ اب یہ کرنا آپ کو جب تک کے لیے آپ کے یہ مسائل ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، جب تک آپ کا رشتہ ہو نہیں جاتا ہے، جب تک آپ کو یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اچھا، ایک سوال تھا کہ جیسے بھی ہم سے بتاتے ہیں کہ اول و آخر ایک بار 3 مرتبہ فلاں درود پاک پڑھے، تو اول و آخر سے کیا مراد ہے؟ جی، اول و آخر سے مراد یہ ہے، کئی بار میں اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، اول آخر سے مراد یہ ہے کہ شروع میں پڑھ لینا ہے، اور آخر سے مراد یہ ہے کہ آخر میں، یعنی انگلش میں کہے تو اسٹارٹ میں اور اینڈ میں۔ اسٹارٹ اور اینڈ میں۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، اینڈ ہے، یعنی جب بھی عمل کرے تو اس کے اسٹارٹ میں، اور پھر جب عمل کر چکو تو اینڈ میں بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہو جائے گا عمل سے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ اور بھی بہت سارے سوالات یوٹیوب پر موصول ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی اس کے بھی لے لیتے، سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تو سوال یہ موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم، تفرین بیگم کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، استخارہ کیجئے۔ والدہ کا نام امتیاز بیگم ہے اور ان کا نام تفرین لکھا ہوا ہے، تفرین بیگم، اور والدہ کا نام امتیاز بیگم ہے، اور کچھ وظیفہ بھی بتائیے۔ وظیفہ ابھی عرض کر دیا گیا ہے، ایک عمل میں پھر سے وہی عمل کو دہرا دیتا ہوں کہ یا وہابو، یہ عشاء کی نماز کے بعد 300 ٹائم 300 بار پڑھنا ہے، اول و آخر یعنی اسٹارٹ میں اور اینڈ میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کنٹینیو کرتے رہے، کچھ ہی دنوں میں اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ اور ایک عمل ہے 143 ٹائم یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم ایک سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں، اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اس کو پہنا دے، تو انشاءاللہ اچھا رشتہ آئے گا اور گھر بھی انشاءاللہ چلے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ تو آ جاتا ہے، رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں نا اتفاقیہ ہو رہی ہوتی ہے، اور بعد میں جدائی کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب کرے، لیکن یہ تعویذ کی برکتوں میں لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ رشتہ اچھا آئے گا اور انشاءاللہ خیر کے ساتھ چلے گا بھی۔ تو 143 ٹائم یا حیو یا قیوم ایک سادے کاغذ پر لکھنا ہے۔ آپ کو استخارہ کر کے بھی جواب دے دیتے ہیں
انشاءاللہ عز و جل۔ مزید ایک سوال موصول ہوا ہے کہ عبدالصمد کے دانت میں درد ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دانت میں درد ہیں تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ ایک تو گھریلو علاج یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1 گلاس پانی کے اندر 50 گرام فٹکری یہ ڈال دیں اور اس کو بوائل کریں۔ جب فٹکری پانی میں گھل جائے تو اس پانی کو جو دانتوں میں درد ہے یا داڑوں وغیرہ میں درد ہے تو وہاں پر یہ سارا آپ نے پانی کو اچھی طرح سے مل لینا ہے۔ پھر اس سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اسے 3 بار پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے جس دانت میں درد ہے اس دانت پر وہ انگلی کو کچھ دیر تک پھیرے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی عمل آپ کر لیں، اور کسی ڈاکٹر کو بھی جو ڈینٹسٹ ہے اس کو بھی چیک کرا لیجئے۔ بعض اوقات دانتوں کے اندر کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی دانتوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ علاج پراپر ہو جائے گا تو انشاءاللہ دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم، میرا نام عتیق ہے، میرے سر میں روز درد ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوں، استخارہ کریے۔ والدہ کا نام شاکرہ بیگم، اور کوئی میرے سے پیسہ لیا تو واپس نہیں دے رہا ہے، کچھ وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ جی آپ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، عتیق بھائی ہے، ان کی والدہ کا نام ہے شاکرہ بیگم، ان کے جو ہیں وہ سر میں درد رہتا ہے، اور جو رقم پھنسی ہوئی ہے، کسی نے آپ سے پیسہ لیا تھا وہ لوٹا نہیں رہا ہے، اس کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے غیر مکروہ وقت میں، اور یعنی ایسا وقت میں جس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس کے سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے 75 ٹائم یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو 75 ٹائم آپ نے سجدے کی ہی حالت میں یہ پڑھنا ہے۔ دونوں سجدوں میں آپ نے پہلی رکعت کے دونوں سجدوں میں پڑھا، پھر اس کے بعد میں آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، جیسے نماز کی رکعتیں ہم مکمل کرتے ویسی رکعتیں مکمل کرتے ہوئے جب سجدے میں آئیں گے تو پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں یا مذلو یا معزو 75 ٹائم پہلے سجدے میں بھی اور دوسرے سجدے میں بھی یہ پڑھے۔ اب جب آپ کی نماز آپ سلام پھیر کے جب مکمل کرو گے تو اللہ کریم سے اپنا جائز حق، اپنا پیسہ جو پھنسا ہے وہ ملنے کی دعا کرے تو انشاءاللہ آپ کا پھنسا ہوا پیسہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو استخارہ کر کے سر درد کے معاملے کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک سوال مزید ہمیں جو یوٹیوب پر موصول ہوا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام مبین ہے، میری امی کا نام سعیدہ ہے، استخارہ کر کے بتائیے، روزی میں بہت رکاوٹ ہے اور میرے ہاتھ بہت کانپتے ہیں۔ تو جو ہاتھ کانپتے ہیں اس کے لیے تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ کر لیں، وہاں سے انشاءاللہ آپ کو ایک خصوصی دم کیا ہوا دھاگا دیا جائے گا، وہ دھاگا آپ اپنے ہاتھ پر باندھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، ہاتھوں کا کانپنا یہ بند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نارمل انسان کی طرح آپ کا ہاتھ ہو جائے گا۔ تو ان کا بھی استخارہ کرنا ہے، ان کا بھی آپ نام نوٹ فرما لیں، مبین ہے، ان کی والدہ کا نام سعیدہ ہے، اور یہ روزی میں ان کے رکاوٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں مزید جو ہاتھوں کی کپکپاہٹ ہے اس کے لیے روحانی علاج کے اسٹال سے دھاگا حاصل فرما لیں۔ ایک مزید سوال ہم لے لیتے ہیں کہ میرے بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو گیا ہے، بہت قرض ہے، بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، اللہ پاک پھر سے آپ کے جائز روزی کاروبار کے شروع ہونے کے اسباب بنا دے، پھر جو کاروبار آپ شروع کرے اللہ پاک وہ کاروبار میں برکت بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ایک تو میں استخارے کے جواب بھی لیتے ہیں، ایک مزید استخارہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ استخارہ کر لیں۔ قرض بھی ہو گیا ہے، اس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو قرض کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے سورہ قریش لی ایلاف قریش، سورہ قریش کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے۔ لی ایلاف قریش 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ پاک سے اپنا جو قرض ہے وہ ختم ہونے کی دعا کرنی ہے،
انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا قرض ختم ہو جائے گا۔ سورہ قریش بڑا آسان صورت ہے اور بہت ساروں کو تو یاد بھی ہوتی ہیں، لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ والی صورت ہے، اس کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرے تو انشاءاللہ آپ کا قرض بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ مزید جمیل شبیر بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نشا ہے اور میری امی کا نام جمیلہ بیگم ہے، رشتہ ہوتا ہے لیکن رکتا نہیں، استخارہ کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے نام نشا بتایا، والدہ کا نام جمیلہ بتایا ہے۔ رشتے کے لیے ہم نے کچھ روحانی علاج اپنے پروگرام میں آج بھی بیان کیے ہیں، آپ وہ دیکھ لیجئے، آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو، وہی روحانی علاج آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رشتے کے لیے جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ دور ہوگی اور رشتے کے اسباب انشاءاللہ عز و جل بن جائیں گے۔ نشا بنت جمیلہ، ان کے بھی رشتے میں رکاوٹ ہے، ان کا بھی آپ استخارہ فرما دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ آڈیو سوال شامل کرتے پھر استخارے کے انشاءاللہ ایک ساتھ جواب دیتے ہیں آپ کو۔ جی 1-2 سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلیم اور میں گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بچوں کی امی کو گندے پانی کے خواب زیادہ آتے ہیں، تو اس کے بارے میں روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ ٹھیک ہے، جس کو خواب میں گندا پانی نظر آتا ہے یا ایسا خواب نظر آتا ہے جو انسان کو پریشان کر دے، یا ڈراونے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں جو انسان کو خوف زدہ کر دے، اس طرح کے کبھی خواب آتے ہیں اور یہ کنٹینیو اس طرح کے خوابوں کا سلسلہ ہے، تو میں سب سے پہلے تو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی بچوں کی امی کی طرف سے صدقہ دے دیں۔ جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان کو کچھ نہ کچھ صدقہ دے دے آپ اپنے بچوں کی امی کی طرف سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کی امی کو یہ معمول بنانے کے لیے کہیں کہ جب بھی سوئے بستر پر بیٹھ کر 21 ٹائم 21 بار یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 ٹائم، اور اسٹارٹ ٹو اینڈ یعنی شروع اور آخر میں اول و آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ سو جائے، انشاءاللہ وہ خواب جو پریشان کرتے یا خوف زدہ کر دیتے ہیں ان خوابوں سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں، بہت سارے استخارے تھے، ان کے جوابات حاصل کر لیتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائے، ارشاد بھائی ارشاد فرمائے۔ استخارے کے لیے آیا تھا تفرین، جی تفرین بیگم، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے رشتے میں رکاوٹ کے معاملات بتا رہے تھے تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا تھا عتیق بن شاکرہ بیگم، انہوں نے کہا تھا کہ سر میں درد ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایک اور استخارے کے لیے آیا تھا مبین بنت سعیدہ، انہوں نے کہا تھا روزی میں رکاوٹ ہے، اس کا استخارہ کیا گیا، استخارے کے اندر عملیات کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اور ایک اور استخارے کے لیے آیا تھا نشا بنت حلیمہ، رشتے میں رکاوٹ کے بارے میں آیا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد یعنی بری نظر کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنی قریبی دعوت اسلامی کے جہاں پر تعویذات کے بستے لگتے ہیں وہاں پر جا کر تعویذات بھی لے لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو خیر کا معاملہ ہوگا۔ جب بھی سر درد ہو تو یا مجیبو 3 بار اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اور سر پہ دم کرنا ہے۔ اگر خود ہی عمل کر رہے ہیں تو اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے سر پر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لیں، اور نماز عصر کے بعد سورہ تکاثر الہاکم التکاثر یہ صورت جو ہیں وہ 7 بار پڑھ کر بھی اپنے سر پہ دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل سر درد کی جملہ بیماری تکلیف دور ہوگی اور شفا حاصل ہو جائے گی۔ مبین بن سعیدہ، جو روزی میں رکاوٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو روزی میں رکاوٹ کے لیے آپ نے ایک تو عملیات کا اشارہ آیا، اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بھی رابطہ کریں، وہاں سے روحانی علاج کرا لیں، انشاءاللہ یہ عملیات ختم ہو جائیں گے تو روزی کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کی پابندی کرنی ہے، فجر اور عشاء
کی نماز، ویسے تو 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن 2 عمل ایسے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور ایک آپ نے عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے کھڑے ہو جائیں، یعنی سر پہ نہ ٹوپی ہو نہ چھت ہو، ایسی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں ننگے سر، اور کھڑے کھڑے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک بار یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ کنٹینیو آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی روزانہ عمل کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کے روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ فجر کی جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر دے تو آپ نے 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو 10 مرتبہ یہ آپ نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دونوں ہتھیلیوں پر جو کچھ پڑا ہے وہ دم کر کے اس ہتھیلی کو اپنے چہرے پر اچھی طرح پھیر لیں۔ یہ فرض نماز کے فوراً بعد عمل کرنا ہے، فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے چہرے پر ہتھیلی پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی کی رکاوٹ ختم ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ مزید کچھ یوٹیوب پہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج جانتے ہیں۔ ایک تو سوال ہمیں یہ موصول ہو رہا ہے کہ السلام علیکم، میرا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے آج رشتوں سے متعلق پالی سے یا راجستھان سے سوال ہوا ہے کہ رشتوں کے لیے رکاوٹ آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے، چاہے وہ ہمارا اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، جن کے بھی رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتے آتے ہیں طے نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے رشتوں کے اسباب اللہ کریم پیدا فرما دے۔ مزید اگر کوئی رشتہ کے لیے ایک عمل تو آپ یا وہاب والا بھی اور یا ذوالجلال والاکرام والا بھی بیان ہوا، میں نے 143 ٹائم یا حیو یا قیوم لکھ کر تعویذ بنا کر پہننے کے لیے بھی بیان کیا۔ اور بھی کوئی عمل ہے یعنی جو آسان ہو وہ کر لیں؟ جی، تو اس کے لیے ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ کو سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر جو ہے رشتے وغیرہ آ جائیں گے، اس کی کوئی بندش وغیرہ یا جادو وغیرہ کے معاملات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں جیسے بندش وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور ایک وظیفہ یہ کر لیجئے، آسان سا وظیفہ ہے، آپ کو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا سمیعو یا آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک نے چاہا تو غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے لیے رشتہ انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو رشتے کے لیے جو ہے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے۔ جو بھی جن لوگوں نے بھی رشتوں کے متعلق ہم سے سوالات کیا، سب کو مشورہ ہے کہ روحانی علاج کے اسٹال پہ جا کے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ وہاں سے ایک رشتے کا مزید ایک بہت پیارا اور بہت مجرب روحانی علاج دیا جاتا ہے، سورہ اخلاص والا، وہ بھی انشاءاللہ آپ جب بستے پہ جائیں گے تعویذ کے لیے تو وہاں سے آپ کو تعویذ مل جائے گا، وہ وظیفہ بھی مل جائے گا، وہ عمل کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کے یہاں پہ روحانی علاج کا پراپر اسٹال نہیں لگتا ہے تو آپ ہماری بائی پوسٹ تعویذات کی جو سروس ہے اس پہ بھی رابطہ کر کے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسکرین کے اوپر آپ اس کا بھی نمبر دیکھ رہے ہوں گے 7400451126، اس پر ہمیں واٹس ایپ کر دے اپنا پرابلم، انشاءاللہ گھر بیٹھے تعویذات حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں مزید ابھی آج ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو روحانی علاج پروگرام ہے وہ رشتے میں رکاوٹ کے موضوع پر ہو رہا ہے۔ مزید ایک سوال ہمیں ملا ہے کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، کوئی بھی لڑکی والے ہاں نہیں بول رہے ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تاکہ جلدی نکاح ہو جائے اور گناہوں سے بچے۔ ابھی بہت سارے روحانی علاج عرض کر دیے ہیں، آج کا ہمارا پروگرام ہے رشتے میں رکاوٹ کے نام سے ہو گیا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں آسانی فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ ایک مزید استخارہ کرنا ہے کہ میرا نام انم خان ہے، مجھے خواب میں گندے خواب زیادہ دکھائی دیتے ہیں، میری امی کا نام پروین ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو جی ان کا نام انم ہے، ان کو گندے خواب آتے ہیں اور والدہ کا نام پروین ہے، آپ ان کا استخارہ کر دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جسٹ میں نے ایسے خواب جو پریشان کر دیتے ہیں، ایسے خواب جو ڈرا دیتے ہیں، تو ایسے خوابوں کے سے نجات کے لیے جو اگر اس طرح کا معاملہ بار بار ہے
تو آپ صدقہ و خیرات کر دیں. اور دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 ٹائم پڑھیں اور پھر آپ اپنے اوپر دم کر کے جو ہے وہ سو جائے. انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے خواب نہیں آئیں گے. گھریلو ناچاکیوں کا وظیفہ بتائیے. گھریلو ناچاکیاں اگر رہتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہن سے لڑ رہا ہے، بہنوں میں لڑائی ہے، ماں باپ کے اندر لڑائی ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کے دن عمل کرنا ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور لاہوری نمک کو تھوڑا سا لاہوری نمک لے کر اس کو پیس کر اس پر یہ دم کر دینا ہے. لاہوری نمک آپ کو پنساری یعنی جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں اس طرح کی دکانوں پر آپ کو یہ لاہوری نمک مل جائے گا، وہاں سے تھوڑا سا لاہوری نمک کو آپ نے لے کر پیس کر یہ اس کے نا ایک پتھر ٹائپ میں یہ نمک ہوتا ہے، تو اس کو آپ ڈھیلے ہوتے ہیں اس کو اچھے سے جب پیس کر اس پہ دم کر کے گھر میں جو نمک استعمال کر رہے ہیں اس میں ملا دیں. اچھا، اس میں یہ نمک کا اتنا ادب کرنا ہے، اب جو نمک آپ نے ملایا ہے کہ اس کی جو پاٹ ہے، اس کی جو برنی ہے، اس کو زمین پہ نہ رکھے، اس کا خیال رکھے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھے. وہ نمک کا سے استعمال کر کے کھانا بنائے، سب گھر کے افراد کھانا کھائیں. انشاءاللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام بھی بڑھے گا اور محبت بھی پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے. اب یہ نمک آپ نے آنے والی جمعہ تک استعمال کرنا ہے، پھر آنے والی جمعہ کو دوبارہ سے اسی طرح عمل کرنا ہے کہ چاہے تو اسی نمک وہی نمک کا جو ڈبہ تھا اگر وہ پورا ختم نہیں ہوا ہے تو اسی میں دوبارہ سے نئے لاہوری نمک کے اوپر آپ نے 1001 بار یا ودودو پڑھ کر وہ نمک پھر سے اسی میں ملا دے اور پھر اس کے بعد میں وہ نمک کو آنے والی جمعہ تک استعمال کرے. اس سے کھانا پکا کے سارے گھر کے افراد کھانا کھائے. کنٹینیو یہ کچھ دن تک عمل کرتے رہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر کے افراد میں ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا، لڑائی جھگڑے کرنا بند کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی کیا فرمائیں گے؟ ایک استخارہ تھا. جی انم خان بنت پروین ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں اثرات کے معاملات آ رہے ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اسے اس کے بعد کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے. یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہیں لاپرواہی میں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کھانا کھایا اور ہاتھ میں تھوڑی بہت بو آ رہی ہے کھانے کی، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ بھی آپ چیک کر لیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے جنات آ کے پریشان کرتے ہیں. اور مزید یہ کہ آپ جو ہے آپ کو چاہیے کہ وظائف وغیرہ جو سوتے وقت کے ہیں یہ بھی آپ کیا کریں. وظائف آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الفلق، اس کے بعد سورۃ الناس، یعنی قرآن پاک کی جو آخری 3 سورتیں ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے. پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھ پہ دم کر لینا ہے. ہاتھ پہ دم کرنے کے بعد جہاں تک آپ کے جسم وغیرہ پہ جو ہے آپ کے ہاتھ وغیرہ جائے وہاں تک آپ پھیر لیجئے. ایک بار کر لیا پھر دوبارہ بھی ایسے کر لیجئے، تیسری بار بھی ایسے کر لیجئے. اپنا یہ معمول بنا لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ اثرات وغیرہ کے معاملات، یہ برے خواب وغیرہ کے معاملات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اسی طرح جب بھی آپ سوئیں تو سونے سے پہلے آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے. انشاءاللہ الکریم اثرات کے معاملات سے آپ محفوظ رہیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہ جو آپ کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہم سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. بالخصوص جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ کریم ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرمائے، اچھے رشتوں کے اسباب بنائے. جن کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے
بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.